دوسرا الزام حضرت معاویہ ایک ظالم حکمران تھے اور لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کرتے تھے۔ اب یہ بھی دیکھ لیجئے، صحیح مسلم حدیث نمبر 4776، 4776، انٹرنیشنل نمبر 1844۔ جریر بن عامش سے حدیث بیان کی، انہوں نے زید بن وہب سے، انہوں نے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ سے روایت کی ہے کہ میں مسجد حرام میں داخل ہوا تو وہاں عبداللہ بن عمرو بن عاص کعبہ کے سائے میں بیٹھے تھے اور لوگوں نے ان پر جھمگٹا لگا رکھا تھا۔ میں بھی ان لوگوں کے پاس چلا گیا اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے پاس یعنی قریب جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کہا، ہم ایک سفر پہ رسول اللہ کے ساتھ تھے، ہم نے ایک منزل پر قیام کیا، ہم میں سے کوئی ایسا تھا جو اپنا خیمہ درست کرنے لگا، کوئی تیر اندازی کرنے لگا، کوئی اپنے چڑھتے ہوئے جانوروں میں چلا گیا۔ اتنے میں رسول اللہ کے مؤذن نے نماز باجماعت کا اعلان کر دیا۔ ہم رسول اللہ کے پاس اکٹھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا، مجھ سے پہلے بھی ہر نبی پر فرض تھا کہ وہ اپنی امت کے حق میں جو بھلائی کی بات جانتا ہو اس کی طرف ان کی رہنمائی کرے اور ان کے حق میں جو برا ہے اس سے ان کو ڈرائے۔ رہی تمہاری یہ امت، اس کی عافیت آغاز میں رکھی گئی ہے اور آخری دور میں اسے آزمائش کا اور ایسے معاملات کا سامنا ہوگا جنہیں تم اچھا نہ سمجھو گے۔ ایسا فتنہ درپیش ہوگا کہ کچھ آزمائشیں دوسری کو ہیج کر دے گی، یعنی ہر آنے والی آزمائش پہلی آزمائش سے بڑی ہوگی۔ ایسا فتنہ آئے گا کہ مومن کہے گا یہ میری تباہی کا سامان ہے، پھر وہ چھٹ جائے گا، پھر ایک اور آئے گا تو مومن کہے گا یہ اصل تباہی ہے۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ اسے آگ سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو اس کی موت اس عالم میں آئے کہ وہ اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہو اور دل کی گہرائیوں سے کسی امام کی بیعت کرے۔ پھر اگر دوسرا آ جائے، آپ امام کی بیعت کی، خلافت راشدہ چل رہی ہے، سمجھیے بات کو ذرا، پھر جب دوسرا آ جائے اور اس سے امامت چھیننا چاہے تو اس دوسرے کی گردن اڑا دو۔ یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کہہ رہے ہیں، جو ان کے والد عمرو بن عاص جو تھے وہ حضرت معاویہ کے رائٹ ہینڈ تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ امام کی آپ بیعت کر رہے ہیں، جب کوئی دوسرا آئے اور اس سے وہ چھیننا چاہے تو اس کو گردن اڑا دو۔ وہ کہتے ہیں میں عبداللہ بن عمرو بن عاص کے مزید قریب ہوا اور عرض کی، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ نے خود یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنی تھی۔ حضرت عبداللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کانوں اور دل کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ بات میرے دونوں کانوں نے سنی ہے اور میرے دل نے یاد رکھی۔ میں نے ان سے کہا، یہ جو آپ کے چچا زاد معاویہ ہیں وہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھاؤ اور ایک دوسرے کو قتل کریں۔ بات صرف ناجائز حد تک کھانے کی ہوتی تو پھر بھی ہے تو وہ بھی غلط، ایک دوسرے کو قتل کا حکم کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، اللہ یہ کہ باہمی رضامندی سے تجارت ہو اور تم ایک دوسرے کا قتل نہ کرو، بلا شبہ اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کہی پھر عبداللہ بن عمرو بن عاص کچھ گھڑی بھر خاموش رہے، سوچنے لگ گئے اب کیا جواب دو۔ پھر فرمایا، اللہ کے اطاعت میں ان کی اطاعت کرو اور اللہ کی نافرمانی میں ان کی نافرمانی کرو، یعنی جو باتیں ان کی صحیح ہیں اسلام کے مطابق اس پہ عمل کرو، اور اگر وہ قتل کا حکم دے رہے ہیں یا ایسی بات کر رہے ہیں یعنی انہوں نے انکار نہیں کیا کہ نہیں وہ تو صحابی ہیں اور انہوں نے تو ایسا کوئی وہ حکم نہیں دیا، پل بھر سوچا، یعنی دوسرے اصل امام کو کے خلاف اگر کوئی بغاوت کرتا ہے یہ اسلامی لحاظ سے بھی ہے، یعنی امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی جتنے بھی تھے وہ حق پر تھے، اور دوسرے گروہ جو باغی گروہ تھا، جو سرکش گروہ تھا، جو خلافت راشدہ کے سلسلے کو توڑنے کے لیے آیا تھا، اس کے خلاف جہاد حق پہ تھا، وہ باطل تھے۔ اور دوسری بات، حضرت معاویہ صاحب برحق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن عبداللہ بن عمرو بن عاص خاموش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ واقعی جو وہ بات کر رہے تھے وہ صحیح تھی۔